السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات ادب کے شعبے سے وابستہ شخصیات سے کرواتے ہیں، جن میں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں۔ آپ ان کا ادب، ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جو ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں وہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے پروگرام میں جو مہمانان تشریف لاتے ہیں ان کو شعر کہتے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہوتا ہے، کسی کو 1 دہائی، کسی کو 2 دہائی یا اس سے بھی زیادہ کا وقت۔ آج جس مہمان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا، انہیں شعر کہتے ہوئے بہت وقت نہیں ہوا، اور خاص بات یہ کہ بہت ہی کم عمری میں انہوں نے شعر کہنے کا آغاز کیا اور بہت کم عمری ہی میں ادبی حلقے میں انہیں شناخت ملی، مشاعروں میں جانے لگے اور لوگوں نے ان کو پہچانا۔ ان کو اگر ہم کہیں نوجوان شاعر تو میرا خیال ہے غلط ہوگا، ان کو کہنا چاہیے نونہال شاعر۔ اور یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اصطلاح عنبرین حسیب عنبر صاحبہ نے 4 برس قبل ہمارے لیے استعمال کی تھی، تو ہمیں یاد آئی اور ہم نے سوچا کہ حذیفہ ہارون جو آج ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی ہم نونہال شاعر کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک بالکل، ہیں۔ بے شک۔ شاعری کب سے کر رہے ہیں؟ شعر کہنے کا آغاز کب ہوا یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ جی، بچپن میں، یعنی ابھی بھی آپ کا بچپن ہی ہے، بالکل۔ لیکن جب آپ شعر نہیں کہہ رہے تھے جی، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت بس پڑھائی کر رہے تھے، اور بچپن سے ہی شوق تھا، یہ ادب سے تعلق تھا۔ ایک نونہال ساتھی پڑھتے رہتے تھے میگزین وغیرہ، جی، کہانیاں لکھنا بھی شروع کر دی تھیں، سمجھ لیں شعر کہنے سے پہلے ہی۔ اچھا، بچپن میں 5-6 کلاس میں سمجھ واہ، اسٹارٹ کر دیا تھا لکھنا، کہانیاں لکھتے رہے ادب سے، پھر ظاہر آگے بڑھتے رہے تو شعر کی طرف آ گئے۔ پہلا شعر آپ نے پہلا کب کہا؟ شعر 9ویں جماعت میں کہا تھا شاید، 9ویں جہاں جماعت تک میں۔ مجھے یاد ہے۔ صحیح، یاد ہے پہلا شعر؟ نہیں، شعر یاد نہیں، شعر یاد 9ویں نہیں۔ جماعت میں۔ کیا کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی، کہ شاعر کو پہلا شعر یاد نہیں رہتا، جی، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ویسے میرا شاید اس میں دوسرا خیال ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ رہ جانا چاہیے ویسے تو یاد، کوئی ظاہر ہے بڑی صحیح، بات ہوتی ہے، لیکن ہاں، مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نہیں، خیال ہمارا خیال تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارا جو تجربہ ہے جی، وہ ایسا ہے کہ ہمیں یاد ہے، یاد ہے۔ اور وہ پہلا شعر ہوتا ہے وہ اس کی ایک الگ ہی یاد ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعر آپ کو اتنا پسند نہیں آ رہا ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا شعر میں نے کہا تھا، ایسا ہی ہے، لیکن حافظے میں وہ رہ جاتا ہے، یا ظاہر ہے۔ کسی نہ کسی حد تک اس کو آپ یاد رکھ پاتے ہیں، پہلا پھر آپ ہوتا ہے تو تبدیل اس کر لیے لیتے ہیں اس کو، کچھ خاص بہتر بھی بھی کر ہوتا لیتے ہیں ہے، بعض بالکل۔ اوقات۔ لیکن اوریجنل میں وہی بات رہتی ہے جو ہاں، اوریجنل بات وہی رہتا ہے۔ رہتی ہے۔ گھر کا کیا ماحول تھا؟ گھر میں کوئی شاعری سے متعلق تھا؟ شاعری کسی سے کا تو شاعری سے نہیں، میرے تعلق تھا؟ والد نثر سے تعلق رکھتے تھے، ہاں، کہانیاں لکھتے تھے بچوں کے لیے اخبار اچھا، میں۔ صحیح، پھر وہ بعد میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا، گھر وغیرہ میں لگ گئے ظاہر ہے، تو صحیح۔ لیکن اب میں نے کنٹینیو کر لیا آگے۔ تو والد صاحب کن اخبارات، رسائل وغیرہ میں لکھتے تھے؟ اخبارات کا تو اتنا مجھے یاد نہیں ہے، بس لکھتے تھے، ہاں، اخبارات میں چھپتے تھے باقاعدہ، ماشاء اللہ۔ یاد نام وغیرہ تو مجھے یاد نہیں، ظاہر ہے پہلے لکھتے تھے صحیح۔ کافی۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ نونہال ساتھی اور اس طرح جی، کے جو دیگر بچوں کے رسائل تھے وہ پڑھا کرتے تھے، جی، آپ کو ان رسائل میں شائع ہونے والے کون سے کہانی کار یا جو لکھنے والے تھے ان کے نام یاد ہیں؟ مجھے ایک کردار کا نام یاد ہے، نونہال میں تھا شاید، یہ میاں بلاکی۔ جاوید بلاکی، بسام صاحب کا جی، کردار ہے؟ وہ کردار یاد رہ گیا، اچھا، پڑھتا بھی تھا کافی شوق سے، وہ ایک صحیح۔ یاد ہے کردار۔ اور اشتیاق احمد صاحب؟ اور اشتیاق احمد، انسپیکٹر جمشید، انسپیکٹر کامران، تو سارے یاد ہیں، محمود فاروق، کافی سارے تھے، شوقی برادرز، صحیح۔ بہت تو یاد۔ آپ کے ذہن میں یہ کب آیا کہ میں لکھ سکتا ہوں بچوں کے رسائل جو شائع ہو رہے ہیں ان میں میری تحریر شائع ہو سکتی ہے، اور کب آپ کی تحریر شائع ہوئی کسی رسالے میری میں؟ تحریر وہی 8ویں 9ویں جماعت کے دورانیے میں شائع ہوئی تھی، اخبار جہاں میں میری شائع ہوئی تھی تحریر۔ صحیح، تو کیسا لگا اس کے تھا؟ بعد بڑی خوشی ہوئی تھی، اچھا، بھائی ہمارا بھی آ گیا نام آخر کار۔ پھر یہ سلسلہ آپ نے پھر بعد میں ہم نے سنا آپ سے ہی، اور بھی کچھ لوگوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے کوئی ناول وغیرہ بھی لکھا تھا، جی، وہ ناول کیسے ذہن میں آیا اور وہ کس طرح لکھ لیا؟ کچھ، میرا خیال ہے بہت ہی کم جی عمر تھے اس بالکل، وقت آپ۔ اس وقت بھی میں وہی 15-16 سال کا تھا شاید، 14-15 کا۔ تو ناولز وغیرہ میں نے ظاہر پڑھے تھے، اردو ادب سے ریلیٹڈ، اپنا جو روزمرہ کے ہوتے ہیں نا مارکیٹس وغیرہ جی، میں پڑھے تھے، تو پھر مجھے لگا کہ تھوڑا کوشش کرتے ہیں لکھنے کی، لکھے وہ، لیکن بس
صحیح تھے اس عمر کے لحاظ سے، تو ظاہر اچھے تھے. صحیح. 15-16 سال کا تھا، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. بہرحال اچھے تھے وہ. بٹ ہیں وہ کسی کو آپ نے پڑھوائے یا کہیں نہیں، اشاعت اس وقت کسی کا سے اتنا ارادہ آنا ہوا جانا بھیجے تھا ہی کہیں؟ نہیں. اچھا. خود ہی پڑھ کے بس لکھ دیے میں نے. آنا جانا کسی سے تعلق ہی نہیں تھا اتنا، کسی ادیب سے، نہ شاعر سے، نہ گھر میں کسی کو میں نے پڑھوایا. بس لکھ کے فیس بک پہ پوسٹ کیے تھے میں نے. اچھا فیس گروپس بک پہ وغیرہ پوسٹ میں. کیا. تو فیس بک سے آپ کو کیا رائے وغیرہ ملی لوگوں فیس کی؟ بک سے کافی پسند کیے تھے وہ. گھریلو سے ریلیٹڈ تھے وہ. لڑکیاں خواتین وغیرہ پڑھتی ہیں زیادہ تر، اس طرح کے تھے. تو صحیح ظاہر ہے صحیح. آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں گروپس وغیرہ میں. پیج وغیرہ بھی بنایا، کافی چلا، پھر وہ بند کر دیا. نثر ظاہر کم ہو گئی تھوڑی، شاعری صحیح. کی تو طرف یہ آ گئے. بچوں کے لیے ناول نہیں تھے وہ؟ نہیں بچوں کے لیے نہیں تھے وہ، اس بڑوں کے والے جو نہیں. قارئین تھے جی وہ بھی بڑے تھے. بڑے ہی تھے. کہانیاں ہاں بچوں کے لیے تھیں، وہ اخبار جہاں میں جو چھپی ظاہر ہے. جی. تو یہ سلسلہ رک کیوں گیا؟ ابھی آپ بچوں کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں یا ابھی یہ سلسلہ رکا ہوا ہے؟ ابھی تو بس پڑھائی کی مصروفیات ہیں، تھوڑا کام وغیرہ ظاہر ہے اسٹارٹ کیا ہے اپنا فری لانسنگ وغیرہ، تو اس میں لگا ہوا ہوتا ہوں، تو اتنا وقت نہیں مل پاتا. انشاءاللہ لکھوں گا، کنٹینیو کروں گا جیسے وقت ملا. باقی شاعری چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی. شاعری میں شاعری بھی ویسے تو وقت مانگتی ہے. صحیح. لیکن شاعری تو پھر خیر بھی چلتی رہے گی چل انشاءاللہ. جاتی ہے. آپ نے بھی بچوں کے رسائل پڑھے ہیں جی. اور آپ اس سے ہی پھر لکھنے کی طرف بھی آ گئے. جی. آپ نے لکھا، آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے لکھنا چاہیے. آپ نے اپنی تحریر بھیجی، اخبار جہاں میں شائع ہوئی، ایک آپ کی لکھنے سے حوصلہ تحریک افزائی ہوئی. ملتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. بالکل. بچوں کے اور رسائل میں لکھنے سے لکھنے تحریک سے، ملتی ہے. پڑھنے سے ہاں پھر آپ بچوں کو کے رسائل ایک میں پڑھنے سے تحریک ملتی ہے ظاہر لکھنے کی. بالکل دیکھتے ہیں تو اس سے سیکھتے ہیں ظاہر. پڑھیں گے تبھی تو لکھیں گے وہ. بالکل. بالکل. تو اب ہم آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. جی. بچوں کے رسائل یا بچوں کے ادب کی تو کافی باتیں جی ہو گئی. بالکل. شعر کہنے کا آغاز جب آپ نے کیا تو میرا خیال ہے آپ نویں جماعت میں جی. تھے. پہلا شعر آپ نے کہا کسے سنایا اور کیا رد عمل ملا؟ میں نے وہ سنایا تو کسی کو نہیں تھا ظاہر ہے، کوئی اتنا تھا نہیں کسی سے تعلق ادب سے ریلیٹڈ. تو وہ فیس بک پہ ہی لگایا تھا شروع سے ظاہر ہے. فیس بک سے ہی رہا. ناول بھی فیس بک پہ پوسٹ کیے تھے، شعر بھی اپنا فیس بک پہ لگایا. وہاں پہ اتنے زیادہ وہ نہیں تھے ایڈ، تو اچھا ہی صحیح تاثر ملا. عام قارئین تھے، صحیح شاعر ظاہر نہیں تھا، تنقید اتنی نہیں ہوئی. صحیح. لیکن اور بعد گھر میں آپ نے شعر سنایا، کسی گھر میں کو تو جی بتایا؟ سنایا تھا گھر میں بھی. تو کیا رد عمل تھا؟ وہ کافی خوش ہوئے تھے گھر والے تو. اچھا. اور جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ شاعر ہو گیا ہے، شعر کہہ رہا جی. ہے، تو اس وقت کیا رد عمل تھا؟ کسی نے حوصلہ افزائی کافی کی؟ بالکل حوصلہ افزائی. گھر سے ہمیشہ سپورٹ ملی ہے، کبھی پیچھے نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا ہے گھر والوں نے. خوش ماشاء آئند اللہ. بات ہے. صحیح. ورنہ عام طور پر نہیں ملتی زیادہ تر. جی. ہوتا گھر ہے والے ایسا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا شاعر ہو گیا ہے، ہو گیا شعر تو کہہ رہا ہے، تو اب یہ بالکل. کرے گا کیا؟ آپ گھر کے میں ساتھ بیٹھ ایسا؟ جائے گا، لکھتا رہے گا. آپ کے ساتھ ایسا نہیں، نہیں مجھے ہوا؟ سپورٹ ملی الحمدللہ. صحیح. جی. کچھ شعر، کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں. امید سحر یا غم شب کچھ بھی نہیں ہے. واہ. امید سحر یا غم شب کچھ بھی نہیں ہے. ہم جی رہے ہیں اور سبب کچھ بھی نہیں ہے. واہ. امید سحر یا غم شب کچھ بھی واہ. نہیں ہے. واہ. ہم جی رہے ہیں اور سبب کچھ بھی نہیں ہے. اس شہر میں کیا کچھ نہیں تھا جنگ سے پہلے، واہ. پر خالی گھروں کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے. واہ. اس شہر میں کیا کچھ نہیں تھا جنگ سے پہلے، واہ. پر خالی گھروں کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ سچ ہے ادھورا ہوں میں تیرے سوا لیکن، واہ. یہ سچ ہے ادھورا ہوں میں تیرے سوا لیکن، یہ بات بھی سچ ہے کہ تو سب کچھ بھی نہیں ہے. واہ. کیا یہ کہنے. بات بھی سچ ہے کہ تو سب کچھ بھی کیا نہیں کہنے. ہے. اور شعر واہ. دیکھے گا کہ حیران نہ ہو دیکھ کے مجھ کو کہ یہی حال، واہ. حیران نہ ہو دیکھ کے مجھ کو کہ یہی حال، ہوتا ہے محبت میں عجب کچھ بھی نہیں ہے. واہ. کیا کہنے. حیران نہ کیا ہو کہنے. دیکھ کے مجھ کو کہ یہی حال، ہوتا ہے واہ. محبت میں عجب کچھ بھی نہیں ہے. آخری شعر ہے اس غزل کا کہ مجھ میں جو اندھیرا ہے اگر تم کو دکھا دوں، واہ. مجھ میں جو اندھیرا ہے اگر تم کو دکھا دوں، تم چیخ پڑو اور کہو شب کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہنے. بہت واہ شکریہ. واہ واہ. کیا بہت شکریہ. کہنے. بہت خوب. بہت شکریہ. آپ نے یہ جو غزل ابھی سنائی، یہ آپ کی تازہ غزلوں میں تھی یا جو پہلے آپ نے پہلے کہی کی تھی؟ غزلوں میں تھی، تازہ میں تو نہیں تھی. پرانی میں سے مطلب ہاں تازہ ہی صحیح. کہی جائے گی، 1-1.5 سال کے عرصے میں ہی کہی. صحیح. اسٹارٹ والی غزلوں میں سے نہیں ہے. صحیح. کوئی نوجوان شاعر جب شعر کہنے کا آغاز کرتا ہے، شاعری کی طرف آتا ہے، تو ادبی حلقے میں اس کو اپنی پہچان بنانے کے لیے رسائل کا سہارا لینا پڑتا ہے. جی.
وہ اپنا کلام رسائل میں بھیجتا ہے، جو ادب کے رسائل ہیں ان میں اس کا کلام شائع ہوتا ہے تو اس کو لوگ جانتے ہیں، اس کا کلام لوگوں تک پہنچتا ہے. آپ نے کیا ادبی رسائل میں اپنا کلام بھیجا؟ رسائل میں میرا کلام رسائل ہاں گیا، لیکن وہ پہچان کے بعد گیا. پہچان سے پہلے میری صحیح. پہچان نشستوں وغیرہ میں جا کے ہی بنی. جی. پھر اس کے بعد کانٹیکٹ کیا تو میں نے بھیجا بھی اپنا کلام وغیرہ، چھپا 1-2 جگہ، اخبار ہیں اور رسائل تھے، کوئی اردو میگزین وغیرہ صحیح. کچھ تھے تو ان میں چھپا. اب بھی چھپ جاتا ہے وہ، کبھی کبھار بھیج دیتا ہوں میں غزل تو الحمدللہ. صحیح. پہلے رسائل بہت اہمیت رکھتے تھے اور ایک بہت ہی اہم ذریعہ تھے جی. ایک شاعر کی غزل کو کسی شہر سے دوسرے شہر پہنچانے میں، دوسرے ملکوں تک جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں ان کی توجہ اتنی نہیں ہوتی رسائل کی طرف، اور وہ رسائل میں اپنا کلام نہیں بھیج رہے ہوتے، وہ آج وہ کل دوسرے ذرائع جی کا استعمال کرتے ہیں. فیس بک وغیرہ کا استعمال کر دیتے ہیں نا، اور بالکل. دوسرے شہروں تک کی آپ نے بات کی ہے نا، تو جی. فیس بک کر رہی ہے اب وہ کام. لیکن تو رسائل کا جو اپنا معیار تھا وہ ظاہر ہے، فیس بک پہ تو کوئی بھی کچھ بھی پوسٹ کر دے گا، رسائل بالکل. میں تو اچھا کلام ہی چھپے گا. ٹھیک ہے، آپ کی بات اتنا دھیان نہیں دے رہے لوگ رسائل وغیرہ کی طرف. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رسائل کا کیا کردار ہے، اور یہ کیا محدود ہو گیا ہے ان کا کردار، اور فیس بک نے متبادل کے طور پر فیس اپنی بک جگہ نہیں، بنا لی ہے؟ وہی بات کی نا میں نے، فیس بک پہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے، تو فیس بک کو ہم کوئی وہ نہیں بنا سکتے اپنا ایک پلیٹ فارم. اس کے لیے رسائل کا اپنی جگہ رہے گا، جگہ مقام. ادھر تو ظاہر ہے معیاری کلام جو ہوگا وہی چھپے گا. فیس بک پہ تو بالکل. کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے پوسٹ کر سکتا ہے، تو اس کو معیار نہیں بنا سکتا ہم فیس بک کو. اپنا بالکل. رسائل کا اپنا مقام ہے اور وہ رہے گا بالکل. صحیح. یہ جو نشستیں ہوتی ہیں، جی. ادبی نشستیں، شعری نشستیں، یہ کسی بھی نوجوان کی تربیت میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ ادبی نشستوں میں انسان جاتا ہے، وہاں لوگوں کو سنتا ہے، دوسرے شعراء کرام کو، تو ان کو پھر دیکھ کر نئی اس کا ذہن ذرا کھلتا ہے، شاعروں سے بالکل. ملتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے ظاہر ہے، تو لکھنے کی اور زیادہ ترغیب ملتی ہے. میں اپنا تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں گیا جب ملا لوگوں سے تو اور زیادہ اچھا لکھنے لگا الحمدللہ، پہلے سے صحیح. بہتر. بالکل. لکھنے کی تحریک ملی زیادہ، دوسروں بالکل. کو جان کر، دوسروں کا اچھا کلام سن کر. کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں مشاعرے، نشست وغیرہ، اچھے مشاعرے. صحیح. ناظرین کرام، حذیفہ ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اچھے مشاعرے کسی بھی شاعر کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اچھے مشاعرے کیا ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک کے باسیوں، کیا آپ نے کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. زندگی اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے، اس سے پیار کریں. طبی خدمات میں پیش اکنا ریلیف ہے آپ کی منتظر. مزید معلومات کے لیے ابھی لاگ ان کیجیے ہماری ویب سائٹ iknarelief.org. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نونہال شاعر حذیفہ ہارون. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے مشاعروں اور شعری نشستوں کے حوالے سے. حذیفہ صاحب، جو آپ گفتگو کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ اچھے مشاعرے یا اچھی شعری نشستیں کسی بھی شاعر کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کوئی نیا شاعر ہے، اسے شعر کہتے ہوئے ابھی 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے ہوئے ہیں، اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اچھا مشاعرہ ہے اور یہ اچھی شعری نشست ہے، اس میں جانا چاہیے، اس میں نہیں جانا چاہیے؟ جب وہ آنا جانا شروع کرے گا خود ظاہر ہے اسے تجربہ ہو جائے گا کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں. کیونکہ میں نے خود کیا ہے یہ سب، تو میں جانتا ہوں اچھی طرح. آنا جانا جب ہوا تبھی پتہ چلا، لوگوں کی حقیقت کھلی کون کیسا ہے. تو جب آنا جانا شروع کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا ہے کن سے دور رہنا ہے. صحیح. مشاعرے، آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے کی ہماری روایت بہت اچھی خاصی قدیم ہے، جی اس کو صدیاں ہو چکی ہیں، بالکل. اور اردو شاعری لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ مشاعرے بھی ہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں اور اب دنیا بھر میں مشاعرے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو مشاعرہ ہوا کرتا تھا وہ
تھوڑا سا مختلف ہوتا تھا. اس میں جو شاعر بیٹھتے تھے فرشی نشستوں پہ بیٹھتے تھے, سامعین بھی فرشی نشستوں پہ ہوتے تھے, شاعر بیٹھ کے کلام سناتے تھے. پھر جب سامعین کی طرف سے داد ملتی تھی تو اس کے لیے کچھ کلمات ہوتے تھے, واہ کیا کہنے, سبحان اللہ. لیکن اب دیکھتے ہیں ہم مشاعروں میں کہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہو گیا ہے. اس میں جو شعراء ہیں وہ کھڑے ہو کر شعر سناتے ہیں بعض اوقات, اور جو نشستیں ہیں وہ بھی, اس کا بھی طریقہ تبدیل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جب سامعین شعر سنتے ہیں تو ان کے داد کا جو ان کا اظہار ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ مختلف ہو گیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا مشاعرہ آگے بڑھ رہا ہے, سفر کر رہا ہے, یا یہ انگریزی والا سفر کر رہا ہے؟ انگریزی والا سفر کر رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے, آگے نہیں بڑھ رہا. آگے بڑھنا تو نہیں کہیں گے سر, مشاعرے کا حسن تو وہی ہے, واہ کیا کہنے, تالیاں تھوڑی ہیں. پیچھے جانا کہیں گے ہم, وہی اصل مشاعرہ کہلائے گا. باقی آپ نے جو کہا کہ بیٹھ کے سناتے, کھڑے ہو کے سناتے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہر حالات پہ. باقی داد دینے کا ہاں یہ غلط ہو گیا ہے کہ بولنے کی کہ واہ کیا کہنے, منہ سے داد دینے کی بجائے تالیاں بج رہی ہوتی ہیں اور شور ہو رہا ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے اب تو ہر دوسرے مشاعرے میں تقریباً. ایسا نہیں ہونا چاہیے, برقرار رکھنا چاہیے روایت کو پرانی. مشاعرے کا جو ایک تو سامعین ہے, دوسرا مشاعرے میں جو کلام پیش کیا جا رہا ہے, آپ اس کا معیار کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کیسا کلام ہے؟ کیا وہ معیاری کلام ہے جو آج کے مشاعرے میں پیش کیا جا رہا ہے, خاص طور میں جس میں بہت سارے نوجوان شریک ہوتے ہیں, تعلیمی اداروں میں بہت سے مشاعرے ہو رہے ہیں؟ یہ دونوں طرح کا ہی چل رہا ہے تقریباً. کہیں ظاہر معیاری بھی کہا جا رہا ہے, ایک کو نہیں کہہ سکتا ہم ورنہ سارے ہی لپیٹ میں آ جائیں گے, ظاہر شعرا برا لگے گا. معیاری بھی کہا جا رہا ہے, لیکن ہاں کچھ لو لیول پہ بھی آ گئے ہیں کافی شعرا داد کے چکر میں, مشاعروں کے چکر میں. تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا کہیں. وہ قاری کے لیول پہ پہنچ گئے ہیں, قاری کو اپنے لیول پہ لے کے جانے کی بجائے, تو یہ غلط ہے. اور مشاعرے کو بہتر کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا بنیادی کردار ہے, شاعر کا یا منتظمین کا؟ سب کا ہی کردار ہے. منتظمین غلطیاں سب سے ہی ظاہر ہے, ہر طرف سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے. شاعروں کو چاہیے کہ اچھا کلام کہیں, قاری کو چاہیے کہ پڑھے, وہ خود بھی ظاہر ہے پڑھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کیا شاعری ہے اور کیا یا فنکاریاں ہیں اسٹیج پہ جو ہو رہی ہوتی ہیں آج کل. پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا. وہ خالی صرف مشاعرے میں آ کے اگر سن لے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہی شاعری ہے. قاری کو بھی چاہیے کہ کتابوں کی طرف رجوع کرے, شعرا کو چاہیے اچھا کلام لکھیں ظاہر, اور منتظمین ظاہر اچھا کلام لوگوں اچھا تک رکھیں. پہنچائیں. بالکل صحیح. کسی بھی شاعر کے لیے مطالعہ یا شاعری کے لیے ادب تخلیق کرنے کے لیے مطالعہ ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. آپ نے کن شعراء کو پڑھا, کن شعراء کا آپ نے اثر قبول کیا, کون سے شعراء آپ کو اچھے لگے؟ اثر کا تو مجھے اتنا وہ نہیں, ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے کن کو پڑھا. میں نے میر کو پڑھا ظاہر تھوڑا بہت, اتنا آسانی سے تو پرانے شعراء کو, کلاسیکل کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے بالکل. تو میں نے میر کو پڑھا ہے, غالب کو پڑھا ہے, تھوڑا بہت ظاہر ہے, مکمل نہیں کہہ سکتے ابھی, اس قابل نہیں ہے کہ انہیں سمجھ سکیں پڑھ سکیں. نہیں مکمل تو بالکل ان کو پڑھنے کے لیے پوری عمر چاہیے. میر کو پڑھا, غالب کو پڑھا. باقی یہاں نئے شعراء میں جمال احسانی ہیں, اپنے رسا چغتائی صاحب ہیں, اور دوسرے باقی شعراء ہیں کافی, انہیں پڑھا. سلیم کوثر صاحب, دوسرے اس طرح. صحیح. ہم جب ایک ہماری روایت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شاعر آتا ہے ادبی سماج میں تو وہ اپنے اشعار کی اصلاح لیتا ہے. کچھ اساتذہ ہوتے ہیں, اس کے کوئی استاد ہوتے ہیں, وہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے. یہ روایت ایک تو اب ہمارے یہاں تھوڑی مان پڑتی جا رہی ہے, ہمیں یہ روایت اب کم نظر آ رہی ہے. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ آپ کے کوئی استاد رہے یا آپ نے کسی سے کچھ؟ جی میں پہلے لکھتا تھا, میں نے آپ کو بتایا فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا ظاہر ہے, تو بے وزن ہی لکھتا تھا میں عام طور پہ, وزن میں نہیں ہوتے تھے. تو مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا ایک شاعر نے, وہ جہلم کے تھے. وہ انہوں نے فیس بک پہ ہی مجھ سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو میں عروض سکھاتا ہوں, آپ کے اشعار جو ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں لیکن وزن میں نہیں ہوتے تو ظاہر ہے مزہ نہیں آتا, تو میں آپ کو عروض سکھاتا ہوں. پھر میں نے ان سے سیکھا عروض, تو انہی سے اصلاح بھی لی بعد میں. پھر وہ مصروف ہو گئے کافی ان کے بعد, اب کسی سے اتنی نہیں. ہاں دوستوں میں سناتا ہوں کلام وغیرہ, تو وہ غلطیاں وغیرہ بتاتے ہیں تو انہیں ٹھیک کر لیتا ہوں. باقاعدہ اصلاح بھی کسی سے نہیں ہے. ان کا نام کاشف ظریف تھا, ان سے میں نے عروض سیکھا, انہی سے اصلاح لی. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اصلاح کا عمل ہوتا ہے کسی بھی نئے شاعر کے لیے یا کسی بھی شاعر کے لیے, یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ میرے لیے تو بہت ضروری تھا, ہوتا ہے ضروری کافی, کیونکہ اصلاح لیتے ہیں بندہ
تبھی بہتر بنا سکتا ہے نا کلام کو. ورنہ میں اپنا بتا دیتا ہوں, میں پہلے لکھتا تھا تو اتنا بہتر نہیں ہوتا تھا, اصلاح کے بعد کافی بہتر ہو گیا. اور عروض بھی سیکھنا چاہیے. ویسے تو زیادہ تر شعراء عروض کے بغیر بھی ماشاء اللہ لکھ لیتے ہیں بہتر ردھم میں, وزن میں, لیکن عروض جس کو نہ آئے سیکھے, عروض سے بہتری آتی ہے کلام میں. اور استاد کو اگر دکھا دے یا جو بیٹھتا ہے شعراء میں انہیں سنا دے, غلطیاں وغیرہ ٹھیک ہو جائیں تو بہتر ہے کافی. مطلب عام قاری کے پاس جانے سے پہلے شعر اچھا ہو جائے, شعراء میں ہی رہے, بہتر ہو جائے تو اچھا ہے. اصلاح سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو عروض ہیں جی ان کی اہمیت ہے, بالکل, لیکن شاعری کے لیے بنیادی اہمیت ان کی نہیں ہے. اور کسی کوئی اگر شاعر عروض سیکھ لیتا ہے تو اس کو شعر کہنے میں شاید دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے. آپ کا کیا تجربہ رہا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ شعراء یہ سیکھے بغیر بھی بہت اچھے شعر کہہ رہے ہوتے ہیں, شاعری کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تو فی الحال تو انہیں لکھنا چاہیے, عروض کے چکر میں نہ پڑیں, لکھتے رہیں. عام طور پر لکھتے لکھتے وہ خود ہی پڑھتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا لکھنے لگتے ہیں وزن میں. باقی سیکھنا چاہیے عروض بھی, یہ کہ کہیں کمی بیشی ہو تو خود نکال سکیں, دوسرے کی کوئی غلطی نکالے اس سے بہتر ہے اپنا خود کلام کو جانچ لیں. سیکھنا چاہیے عروض میری رائے میں تو. کوئی غزل کوئی. پھر آج ایک نیا غم دان کر دیا ہے مجھے, پھر آج ایک نیا غم دان کر دیا ہے مجھے, پھر آج ایک نیا غم دان کر دیا ہے مجھے, پر اس نے یہ بھی تو کچھ جان کر دیا ہے مجھے. واہ کیا کہہ پر رہے اس نے یہ بھی تو کچھ جان کر دیا ہے مجھے, نہ پھیر مجھ سے تو اپنی اداس آنکھوں کو, واہ نہ پھیر مجھ سے تو اپنی اداس آنکھوں کو, واہ خدا نے ان کا نگہبان کر دیا ہے مجھے, واہ خدا نے ان کا نگہبان کر دیا ہے مجھے. یہ روح ووح کی باتیں بھی ہوں گی سچ لیکن, واہ یہ روح ووح کی باتیں بھی ہوں گی سچ لیکن, تیرے بدن نے پریشان کر دیا ہے واہ مجھے, کیا کہنے, تیرے بدن نے پریشان کر دیا ہے مجھے. واہ یہی تو دکھ ہے ستمگر تیرے رویے نے, واہ یہی تو دکھ ہے ستمگر تیرے رویے نے, دکھی نہیں کیا حیران کر دیا ہے کیا مجھے, کہنے, واہ دکھی نہیں کیا کیا کہنے, حیران کر دیا ہے مجھے. کسی کو روپ میں بھگوان کے نظر آیا, کسی کو روپ میں بھگوان کے نظر آیا, کسی کی آنکھ نے رحمان کر دیا ہے مجھے. بہت شکریہ, کیا کہنے, بہت شکریہ, واہ واہ واہ, بہت شکریہ. بہت خوب. آپ نے ابھی ہمیں 2 غزلیں سنائی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی غزلیں وغیرہ سنی ہیں. بالکل. کیا آپ غزل کے علاوہ بھی کسی اور صنف میں کام کرتے ہیں؟ نظمیں وغیرہ بھی آپ نے کہیں؟ نہیں, کوشش کی تھی نظمیں وغیرہ کہنے کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا میدان غزل ہے تو میں غزل پہ ہی محنت کر رہا ہوں اپنی زیادہ. باقی ہاں کوشش کرتا رہتا ہوں لکھنے کی, اللہ نے چاہا تو عطا ہو جائیں گی. باقی سلام وغیرہ لکھے تھے 1-2 اور غزلیں چل رہی ہوتی ہیں. غزل ہے, سلام ہے, یہ سب چلتا رہتا ہے. صحیح. غزل کہنے میں آپ کو زیادہ لطف آتا ہے؟ بالکل, غزل میں لطف ہے نظم سے زیادہ. صحیح. نظم ویسے کبھی کوئی کہی ہے آپ نے؟ نہیں, یاد نہیں, کہیں بھی ہوگی تو سیو نہیں, مطلب اتنی کوئی خاص نہیں کہ یاد رکھی جائے, یاد رہ جائے. غزلیں یاد رہ گئیں, کچھ رکھی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں ہم ابتدا میں جو ہمارے کچھ سوالات ہوئے تھے. بچپن میں آپ نے بچوں کے رسائل پڑھے تو ظاہر ہے اس میں نظمیں وغیرہ بھی پڑھی ہوں. جی. بچوں کے لیے جو نظمیں شائع ہوتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ نظمیں بچوں کو شاعری کی طرف لانے میں کردار ادا کرتی ہیں, یا کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ مختلف بھی ہوتا ہے کہ وہ نظمیں بچوں کو اتنی زیادہ پسند نہیں آتی, اس سے زیادہ ان کو کہانیاں پسند آ رہی ہوتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں, نظمیں کردار تو ادا کرتی ہیں ظاہر ہے. مجھے تو پورا ہی اثر انداز ہوا مجھ پہ تو ظاہر ہے وہ ماحول, جی جی, اس کا رسالے وغیرہ کا, تو میں نثر کی طرف بھی آ گیا, نظم کی طرف بھی آ گیا. بالکل بالکل. باقی آپ کا صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو نثر پسند آتی ہے, کچھ کہانیاں, کچھ نظم کی طرف جاتے ہیں. لیکن نظم کی بھی اپنی اہمیت ہے ظاہر ہے, رسائل میں بھی اور ویسے عام ادب میں بھی. بچوں کے کون سے شاعر آپ نے پڑھے یا کوئی یاد رہ گئے ہوں, آپ کو مزہ آیا ہو, یا کوئی نظمیں خاص قسم کی نظمیں؟ بچوں کی تو مجھے نہیں کوئی یاد نہیں, میرا کہانیوں کی طرف ہی تھا زیادہ رجحان. میں نے آپ کو کہا نا میاں بلاکی وغیرہ کی, اور باقی اشتیاق احمد سیریز پوری پڑھی ہوئی تھی اچھی خاص. کبھی یہ سوچا کہ بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھنی چاہیے مجھے؟ جی سوچا, لیکن بچوں کے لیے لکھنا زیادہ مشکل ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے, بچوں کے لیے لکھنا بڑوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کوئی وجہ آپ کے ذہن میں؟ خود بچہ بننا پڑتا ہے شاید بچوں کے لکھنے کے لیے, ہم بڑے ہو گئے ہیں وقت سے پہلے. چلیں ناظرین کرام, حذیفہ ہارون بڑے ہو گئے ہیں, مزید بڑے ہوں. اس سے پہلے ہم وقفے سے واپس آئیں گے اور ان سے کچھ باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा हारून। वक्फ़े पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शायरी के हवाले से और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो नज़में लिखी जाती हैं उनके हवाले से कि आप वो नज़में लिखते हैं और आपने बताया कि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए नज़में लिखना। क्या आप आज भी बच्चों के लिए जो अदब तख्लीक़ होता है वो पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ वक्त निकालते हैं? कोशिश करता हूँ पढ़ने की, मतलब बचपन में मैंने पढ़ी थे, अब तो खैर बड़ा हो गया हूँ, ज़ाहिर है 18 साल का हो गया हूँ, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ेंगे आप या जब आप पढ़ते हैं तो फिर आप लिखने का ज़ाहिर दिल करता है जब पढ़ता है बंदा। मैंने कोशिश की थी पढ़ने की, अपना रसाइल वगैरह ज़ाहिर है पढ़ता हूँ वक्त मिलता है तो। इसके अलावा इश्तियाक अहमद सीरीज़। कौन से नस्र निगार आपने पढ़े उर्दू के और कैसे लगे? उर्दू के मैंने एक नस्र निगार पढ़े हैं, अपना मुस्तनसर हुसैन तारड़, उनके सफ़रनामे पढ़े हैं मैंने। आजकल हम देखते हैं कि नई नस्ल जो है हमारी, उसमें मुताले का रुझान बहुत कम हो गया है। जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जो किताबें हैं उनसे दूर हो गए हैं। आप इसकी क्या वजह समझते हैं और कोई हल आपके जहन में हो कि उनको किताबों से नज़दीक लाया जा सके या मुताले के नज़दीक लाया जा सके? भाई वजह वजूहात तो बहुत सारी हैं हमारी, ये रही एक वजह। इसमें अपना सोशल मीडिया है और काफ़ी ज़ाहिर है सिनेमा आ गया है पूरा उसमें मोबाइल में, तो लोग इसी में लगे रहते हैं ज़्यादातर। अपना फेसबुक पे है, सोशल मीडिया आ गए काफ़ी, इंस्टाग्राम वगैरह है, उधर लगे रहते हैं ज़्यादातर। और इसलिए पढ़ इसलिए नहीं पाते कि वो नेटफ्लिक्स वगैरह, ज़ाहिर है टीवी शोज़ मूवीज़ सब मोबाइल में आ गया। पहले तो ज़ाहिर है जाके देखते थे लोग सिनेमा वगैरह में, तो इतना नहीं था उस तरफ रुझान। अब लोग ज़्यादातर उसी तरफ घुस गए हैं, सही मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह की तरफ। पढ़ता इतना नहीं है कोई, मेरा ख्याल है यही वजह है, एक बड़ी वजह। सही। तो इनको हम मुताले की तरफ कैसे ला सकते हैं? अपना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मेरा ख्याल है प्रोग्राम हमें रखने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, अदब से रिलेटेड मुशायरे। ज़ाहिर स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में हाँ, स्कूल में तो ज़ाहिर बच्चे होते हैं तो बच्चों का मुशायरा रख लिया जाए वहाँ पे। सकता है बच्चों के लिए बच्चों का मुशायरा नज़में कही जाती हैं उनका। और कॉलेजेस की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे मुशायरे मेरे ख्याल है होने चाहिए। मुशायरे हैं, प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम होने चाहिए। इस तरह रुझान बढ़ेगा लोगों का। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें अब मोबाइल में आ गई हैं, आपकी दस्तरस में है। इसी तरह किताब भी मोबाइल में आ चुकी है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं जो किताबें मोबाइल में आई हैं, ये क्या इसको हम किस नज़र से देख सकते हैं? क्या ये भी मुताले के फ़रोग़ में किरदार अदा कर रही हैं या मेरा ख्याल है कि हाँ कर सकती हैं। जो लोग किताबें ख़रीद नहीं पाते या जिनके घर के करीब कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डाउनलोड ज़ाहिर है हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट्स हैं, रेख्ता वगैरह हैं, उर्दू की किताबों की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से बंदा पढ़ सकता है जाके, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी असल मज़ा तो ज़ाहिर किताब हाथ में हो तभी पढ़ने में आता है। मेरा ख्याल है अहम किरदार अदा कर रहा है मोबाइल, इस हवाले से भी ज़ाहिर है फ़वाइद और नुकसानात दोनों ही हैं। सोशल मीडिया इस वक्त जो शायरी है, अदब है, उसकी तरवीज में, उसकी इशाअत में क्या किरदार अदा कर रहा है? अच्छा बुरा दोनों जी। अच्छा किरदार भी अदा कर रहा है, बुरा भी। अच्छी शायरी भी ज़ाहिर है कारी तक पहुँच रही है, बुरी भी। वही मैंने कहा, हमने बात की ना पहले कि जिसका जो दिल करेगा वो पोस्ट कर देगा वहाँ पे जाके फेसबुक पे। कारी के ऊपर है वो क्या अदब समझता है, क्या शायरी लेता है शायर से। बिल्कुल। आप इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का? मैं आमतौर पर शायरी वगैरह ही पोस्ट करता हूँ, और तो गज़लें वगैरह पोस्ट कर देता हूँ अपनी। पहले ज़ाहिर है मैं कहा नॉवेल वगैरह भी पोस्ट की है, तो एक अच्छा भी अगर लोग फ़ायदा उठाएं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, ज़ाहिर है। इसमें कुछ अभी फोरम्स ऐसे आ गए हैं जो काफ़ी हद तक संजीदा फोरम्स हैं, वहाँ पर संजीदा लोग हैं, अदब से मुताल्लिक़ लोग मौजूद होते हैं और अच्छी तादाद में होते हैं। वहाँ शायरी, अदब, दीगर जो अदब की असनाफ़ हैं उन पे चीज़ें वहाँ शाया हो रही होती हैं।
کیا آپ کسی ایسے فورم کا حصہ ہیں اور آپ ان فورمز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ رسائل کی جگہ یا رسائل کی جو کمی اب یہ خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں، خلا کو تو پورا نہیں کر سکتے وہ، ظاہر ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی، لیکن ہاں یہ اچھا ہے کہ چلو ورچولی کنیکٹڈ ہیں سب لوگ ایک دوسرے سے، اور وہاں ڈسکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں سے ریلیٹڈ. میں گروپس وغیرہ میں ایڈ ہوں ایک دو، ظاہر ہے ایک دوسرے، تو وہاں ہوتی ہے، ان لوگوں نے پروگرام وغیرہ بھی کروائے اپنے. اچھا سمجھتا ہوں میں، فائدہ ہے اس کا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے بعد جی دنیا بہت، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی. بالکل. اور ہر چیز پر اس نے اپنا اثر چھوڑا کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں شاعری پر بھی اس کے کچھ اثرات پڑے ہیں، اور آپ نے بھی کوئی اس کا اگر شاعری میں کوئی اظہار کیا ہو؟ شاعری پر نہیں، شاعروں پر زیادہ اثرات پڑے اس کے. ویسے ہاں لکھا شعرا نے ظاہر کرونا سے ریلیٹڈ میں نے اتنا نہیں کیا، ہوا نہیں مجھے شاید اس لیے. کچھ سنائیں ہمارے ناظرین. بالکل میں سناتا ہوں. روشنی سی پھوٹتی تھی صبح و شام اس جھیل سے. واہ. روشنی سی پھوٹتی تھی صبح و شام اس جھیل سے، آنکھ اس کی میں ملاتا تھا تبھی قندیل سے. واہ. عکس کس کا پڑ رہا ہے کمرے کی دیوار پر. واہ. عکس کس کا پڑ رہا ہے کمرے کی دیوار پر، آئینہ دیکھا ہے کس نے اس قدر تفصیل سے. واہ. آئینہ دیکھا ہے کس نے اس قدر تفصیل سے، ہجر اس کا کر رہا ہے چھلنی ایسے ہی مجھے. واہ. ہجر اس کا کر رہا ہے چھلنی ایسے ہی مجھے، کرتے ہیں دیوار میں سوراخ جیسے کیل سے. واہ. کرتے ہیں دیوار میں سوراخ جیسے کیل سے. واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ سوکھا چشمہ دیکھ کر کیا حال ہوگا تیرا بول. سوکھا چشمہ دیکھ کر کیا حال ہوگا تیرا بول، جبکہ پیاسا آ رہا ہو پہلے ہی 2 میل سے. کیا کہ سوکھا چشمہ دیکھ کر کیا حال ہوگا تیرا بول، جبکہ پیاسا آ رہا ہو پہلے ہی 2 میل سے. آخری شعر ہے کہ پچھلے 2 دن سے حذیفہ ایک پل سویا نہیں. واہ. پچھلے 2 دن سے حذیفہ ایک پل سویا نہیں، میرے خوابوں پر تبھی تو پڑ گئے ہیں نیل سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ، بہت خوب. بہت شکریہ. آپ کن شعراء کی صحبت آپ کو میسر آئی جب آپ ادبی سماج میں داخل ہوئے، اور کراچی میں ہی آپ کا زیادہ وقت گزرا، کہیں اور تو جانا نہیں ہوا؟ بالکل کراچی میں. تو کراچی کے ادبی ماحول آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی نوجوان کو ادب کے سماج سے جوڑنے میں اور ادب کی طرف راغب کرنے میں جو ہمارا ماحول ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ مجھے تو کافی اچھی صحبت ملی، اور ظاہر آنا جانا ہوا شاعروں میں، شعراء سے ملاقات ہوئی تو کافی اچھا لکھنا شروع کر دیا ان سے ملنے کے بعد، انہیں پڑھنے کے بعد. اور آپ نے پوچھا کن سے صحبت رہی، تو میں نام لے لیتا ہوں اپنے 2-3 شعراء کے. دلاور بھائی ہیں اپنا، آپ جانتے ہی ہیں سب کو، آپ تو ہم سے پہلے سے کافی پہلے سے یہاں پر ہیں. اجمل بھائی ہیں، دلاور بھائی ہیں، کاشف بھائی ہیں، اور دوسرے شعراء ہیں. سب سے ملنا جلنا رہا، ابھی بھی ملنا جلنا رہتا ہے. ظاہر ہے کچھ ٹائم بعد مصروفیات ہیں سب کی، تو اتنا زیادہ نہیں ملاقات ہو پاتی. ان سے ملتے رہتے ہیں، ان سے سیکھتے رہتے ہیں، انہیں اپنا کلام دکھاتے رہتے ہیں. تو وہیں غلطی وغیرہ ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ بتا دیتے ہیں. میرا خیال ہے آنا جانا چاہیے شعراء کو. یہ نہیں کہ لکھا اور گھر میں ہی بس لکھ کے رکھ دیا اپنے پاس. لکھو کلام اپنا، شاعروں کو سناؤ، تو تبھی وہ قاری تک پہنچے گا نا. ظاہر ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ادب کے میدان میں آتے ہیں، شعر کے میدان میں آتے ہیں، ان کی کتاب عموماً 2-4 سال میں آ جاتی ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کا شعری مجموعہ کب شائع ہوگا؟ ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں مجموعے کے بارے میں. ابھی تو بس لکھ رہا ہوں. نہ ابھی تعداد اتنی زیادہ ہوئی ہے، اور نہ معیار مجھے لگتا ہے میرا اتنا ہے کہ ابھی کتاب لائی جائے. کم از کم 8-10 سال کم از کم. ابھی یہ اس کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں ہے. کم از کم 8-10 سال تو لگنے ہیں کتاب میں. ہماری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور پروگرام کا جو وقت ہے بالکل اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. بالکل بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھا پڑھتے رہیں، اور اچھا لکھتے رہیں. پڑھ لکھ کے شاعروں، قاری دونوں کے لیے ہے یہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. ناظرین کرام، پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے تو امکان ہے کہ آپ لکھ بھی سکیں گے. نہیں لکھیں، پڑھیں ضرور. آج آپ نے نوجوان شاعر، نونہال شاعر حذیفہ ہارون سے ملاقات کی، ان کی شاعری سنی،
ان کی گفتگو سنی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.